نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال تبارك وتعالى واما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، خاص طور پر آج کی تقریب کے صدر محترم اور آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ استاد العلماء خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی قاری غلام سرور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں جناب الحاج خلیفہ محمد زاہد صاحب صدیقی۔ ہر شخص کو قریب قریب یہ بات معلوم ہے کہ میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو اور ولادت باسعادت کو کہا جاتا ہے۔ لفظ عید اکثر یا ہمیشہ بطور سابقے کے اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہمارے عرف میں خوشی ہے۔ پورے کلمے کا عنوان کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی، اور اس کا جو پورے پروگرام کا جو جزو ہے، اجزاء تو اس کے کئی ہوتے ہیں، جو اس کا جزو اعظم ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی اہمیت سے کون سا مسلمان ہوگا جو آگاہ نہ ہو کہ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے پسندیدہ ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر الصالحین کفارہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیکوکار لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ دو باتیں ہوئیں، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، نیکوکار لوگوں کا ذکر عبادت بھی ہے
گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ تمام نبیوں کا ذکر عبادت ہو، گناہوں کا کفارہ ہو، تو نبیوں کے سردار کا ذکر۔ کون کہہ سکتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ نہ ہوگا اور عبادت نہ ہوگی؟ بلکہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ذکر ہیں، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ ہی کے ذکر ہوتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث تو بڑی لمبی ہے لیکن اس کا آخری حصہ ہمارے مضمون سے متعلق ہے۔ برکت کے لیے ساری پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان وان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکری واذکروا بذکرہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کب تک؟ جب تک کہ اس کا ناراض ہونا، جب تک کہ اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا جب کسی کو میسر آئے گا پھر وہ ایمان کی حقیقت کو پا لے گا۔ اس وقت تک ایمان کی حقیقت پانا اس کا مقدر ہی نہیں، جب تک کہ سارے معاملات کو الگ رکھ کے اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے نہ ہو، اس کا ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے۔ اور میں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس نے ایسا کر لیا اس کا حق ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا جائے۔ اتنی سی بات پہ اللہ ایمان سے سینہ بندے کا بھر دے گا جب راضی اللہ کے لیے ہوتا ہو، ناراض اللہ کے لیے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے سرکار نے، اللہ کا فرمان ہے۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے احباب کون ہیں، میرے احبا، میرے اولیاء، میرے دوست کون ہیں؟ الذین یذکرون بذکری واذکروا بذکرہم، ان کی شان کا یہ حال ہے کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میرے ذکر سے وہ یاد کیے جاتے ہیں، اور جب میرا ذکر ہوتا ہے تو وہ یاد ہوتے ہیں، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ میرا ذکر ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر میرا ذکر۔ اوروں کا ذکر 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر رب کا ذکر ہو تو نبیوں کے سردار کا ذکر رب کا ذکر کیوں نہ قرار دیا؟ معلوم ہوا جو ہم کرنے آئے بیٹھے ہیں یہ ظاہری طور پر ذکر مصطفیٰ ہے، حقیقی طور پر ذکر خدا کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے اس بات کا وعدہ کیا، کیا کہا ہے؟ جعلت تمام الایمان بذکری کا معی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے اے نبی میں نے سارے کا سارا ایمان اس کو کر دیا ہے، سارے کا سارا ایمان اس بات کو کر دیا۔ جعلت تمام الایمان، میں نے سارے کا سارا ایمان اس میں رکھا ہے۔ کس میں؟ بے ذکر کا مائی، کہ تیرا ذکر ہو میرے ذکر کے ساتھ، سارا ایمان اس میں۔ تو ایمان سے کہو کہ میلاد کی مجلس کوئی سجی ہو اس میں ذکر مصطفیٰ ہوا ہو، ذکر خدا نہ ہوا۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا، کس کا؟ رب نے فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب میں نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا۔ شاید میں سمجھا سکتا آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب میں نے تجھے، تیری ذات کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا ہے، کہ تیری ذات ہی میرے ذکروں میں سے ایک ذکر قرار پا گئی ہے۔ اس کا شان یہ ساتھ آگے فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرانی، اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب ہی کا ذکر کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ میلاد کی مجلس جب سجے گی نعت مصطفیٰ بھی ہوگی، حمد خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر خدا بھی ہوگا۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں
قرآن پاک میں اللہ کا فرمان بھی سنیے، یہ تو حدیثوں میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سارے رسولوں کی خبریں اس لیے تمہیں سناتے ہیں، اس لیے تمہارے اوپر پڑھتے ہیں، کس لیے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیرے دل کو قرار آئے، تاکہ تیرے دل کو چین آئے، تاکہ تیرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ رب کہتا ہے 1,24,000 کے قریب جو نبی رسول آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولوں کا ذکر آپ پر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، آپ کے دل کو قرار آ جائے۔ میں کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر مصطفیٰ کے دل کے چین کا باعث ہے۔ ہم کہتے ہیں نبیوں کے سردار کا ذکر ان کے امتیوں کے لیے دل کے چین کا باعث کیوں نہ ہو؟ ہمارے دل کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے، ہماری روح کو بھی بلندی میسر آتی ہے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی یہ جو تم کرنے بیٹھتے ہو، خاص میلاد کا نام بھی رکھتے ہو، ذکر بھی لے آتے ہو، کیا کسی پہلے بھی ہوا ہے؟ اس کے لیے ایک حوالہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پیش کر ہی سکتا ہوں، اتنا سا ٹائم میرے پاس ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ایسا ذکر ہے، یہ سرکار نے خود کیا ہے، اور ایسا ذکر ہے صحابہ کے جرمت میں کیا ہے، اور ایسا ذکر ہے جس نے فرمایا ہے کہ صرف میں نہیں کرتا ہوں، مجھ سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا 513۔ راوی کا اسم گرامی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمان کس کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا۔ کہاں ہوا؟ صحابہ کے جرمٹ میں۔ سرکار نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم باول امری ان الدعوۃ ابراہیم و بشارۃ عیسیٰ و رویا امی التی رات حین وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ ایک مرتبہ پھر سنا دوں آپ کو، ذرا ٹھنڈک آئے آپ کے دل میں۔ کیا ہمارا مقدر ہے کہ جو الفاظ سرکار کی زبان سے نکلے تھے، جنہوں نے سرکار کے ہونٹوں کو چوما تھا، وہ الفاظ من و عن ہم کو سننے کے لیے مل رہے ہیں میلاد کی گھڑی۔ کیا فرماتے سرکار؟ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم باول امری ان دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رات حین وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ یہ حدیث پڑھی ہے فقیر نے، کتاب کا حوالہ بھی دے چکا ہوں، راوی بتا چکا ہوں، سنو اب اس کا معنی۔ سرکار کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین کا مرتبہ پا چکا تھا۔ کس وقت؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پانی مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے، پانی ملا کر اور مٹی ملا کر ان کا لبوب تیار ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ کی اور مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں وہ گوندا جا رہا تھا، میں صرف مرتبہ نبوت ہی نہیں، مرتبہ ختم نبوت پا چکا تھا۔ میرا شان آگے سرکار نے فرمایا آؤ میں تمہیں تعارف کرواؤں کہ میں کون ہوں، میری شان کیا ہے۔ فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي أَنَا دَعْوَةُ ابراہیم۔ پہلا میرا تعارف یہ ہے، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وَبَشَارَةُ عیسیٰ، اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی بشارت ہوں۔ وَالرُّؤْيَا امی، اپنی ماں اماں جان کا خواب ہوں۔ التی حین وضعتنی، وہ خواب جو میری ماں نے اس وقت دیکھا جب میری ماں نے مجھے جنا، جب میری پیدائش ہوئی، جب میرا میلاد ہوا، جب میں دنیا میں جلوہ گر ہوا،
میری ماں نے وہ کیا رویا دیکھا، خارج لہا نورن، ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ کتنی باتیں فرمائی سرکار نے۔ آپ فرمایا اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب ہوئے؟ سرکار سے 2780 برس پہلے، سرکار 2780 برس بعد آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت بھی مصطفیٰ کا ترانہ گایا جا رہا ہے۔ فرمایا اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت کب دی، کہاں لکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوا سرکار سے 570 برس پہلے، 2780 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی سرکار کا ذکر۔ ابھی دیکھیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کی دعا مانگی، پیدائش کی۔ علماء دیوبند میں ایک مولانا ہوئے ہیں، ان کا چھوٹا سا حوالہ بطور تائید آپ سے سنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان کے جو بڑے عالم دین ہیں یہ مولانا تقی عثمانی، جن کو وہ اپنا استاد مانتے ہیں، استاد کا بیٹا مانتے ہیں، ان کے بھائی تھے پہلے کچھ عرصہ، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب، ان کو اپنی جماعت کا مفتی اعظم سمجھتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے مفتی محمد شفیع، علماء دیوبند کے بہت بڑے استاد ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر پر بھی 8 جلدوں میں کتاب لکھی ہے انہوں نے، حدیث پر بھی کتابیں لکھی ہیں، ختم نبوت کے عنوان سے بھی کتاب لکھی ہے، ایک کتاب انہوں نے سرکار کے میلاد پر بھی لکھی ہے۔ کتاب کا نام رکھا سیرت خاتم الانبیاء۔ اس کے صفحہ نمبر 17 پر ان کا کلام سنو، وہ کلام کرتے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزائے عالم ہوتے ہیں۔ کتنی باتیں گئی؟ ایک کہا ربیع الاول شریف کا مہینہ، دوسرا کہا 12 تاریخ، تیسرا کہا انقلاب آیا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی مانا، انقلاب بھی مانا، 12 تاریخ بھی مانی، بلکہ دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ کہتے آدم و اولاد آدم کا فخر ایک بات، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، جس کی خاطر نوح علیہ السلام کی کشتی بچائی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کا میلاد ہونے والا تھا۔ آگے کا ابراہیم کی دعا ایک بات، اگلی بات کی موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق۔ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی حدیث سے سنا، حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی آپ نے حدیث سے سنا، ذرا موسیٰ علیہ السلام کا بھی سنو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی الواح عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا شکر ہے، سر سجدے میں رکھ دیا کہ تو نے مجھ پر تورات نازل کی، ایک عظیم الشان کتاب تو نے مجھے عطا فرمائی، میں تیرا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیرے دل کو سب سے متواضع پایا ہے، عجز و انکساری کا مرکز پایا ہے، اس لیے ہم نے تیرے دل پر یہ کتاب اتاری۔ ساتھ فرمایا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی التوحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ تجھے تلقین کرتے ہیں جو کتاب تمہیں دی ہے اس کو لے لے اور میرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو، اس پہ عمل پیرا ہو جا، اور شکر ادا کر کے میں نے تجھے یہ منصب دیا ہے اور تجھے تلقین کی جاتی ہے کہ تیرا انتقال ہو میری توحید پہ ہو، اور اس کے ساتھ وحب محمد، توحید پہ ہو اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ محمد کون ہے جن کی محبت تیری توحید کے ساتھ مقرون ہے، تیری توحید کے ساتھ جن کی محبت اپنے سینے میں سجانا مقرون ہو گیا، کون ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کا شان کیا پوچھتا ہے، یہ وہ ہیں جن کا اسم گرامی میں نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا تھا۔ اس کے
اتنا فرمانے کے بعد رب نے پھر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ ان کا شان اتنا، میں کہاں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا سن ان کی شان کا یہ حال ہے، لولا محمد و امتہ ما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا شان کتنا ہے؟ 40,000 نبی رب نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فروغ دینے کے لیے ان کی شریعت کا مبلغ بنا کے بھیجا۔ پھر سنو، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا، حضرت صاحب ہیں، نقشبندی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، ان کے ماتحت اگر 10,000 مولوی ہو جائے کتنا شان ہے؟ وہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبی ہے، رب نے 40,000 نبی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فروغ دینے بھیجا ہے۔ رب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے، کلام سن لو، ابھی توجہ ہوگی، میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، اللہ نے اولاد آدم میں 5 بندے پیدا کیے، نسل انسانی میں ان کا مقابل کوئی نہیں، یہ سرکار کا براہ راست فرمان ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 ہستیاں ہیں، ان کا مقابل نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ انسانوں میں ہے۔ 5 بندے کون کون سے؟ سرکار نے خود فرمایا، ایک ان میں سے نوح علیہ السلام ہے، ایک ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک ان میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک ان میں سے میں ہوں۔ 5 بندے ہیں، ان کا مقابل نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ سرکار سے پوچھا گیا ان 5 میں کون افضل ہے؟ فرمایا وہ تو میں ہوں۔ اور نظریہ اہل سنت میں سرکار کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پڑھ کے دیکھو، سرکار کی حدیث بھی آپ نے سنی، سرکار کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کب مانگی ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھو، ربنا وابعث فیہم رسولا، جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے ہیں اس وقت دعا مانگتے ہیں، مولا کعبہ تیرے حکم پر تعمیر میں نے کیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا مصطفیٰ بھی بھیج۔ ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کو خود کتنے درجے کا نبی ہے؟ حضرت ابراہیم پوری کائنات میں سرکار کے بعد سب سے اونچے درجے کی ہستی کا نام، نہ جبریل ان کا مقابل ہے، نہ اسرافیل ان کا مقابل ہے، نہ میکائیل ان کا مقابل ہے، نہ موسیٰ ان کا مقابل ہے، نہ عیسیٰ ان کا مقابل۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود جد الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ خود ان کے بیٹے دیکھو، ایک بیٹا اسماعیل ہے، دوسرا بیٹا اسحاق ہے، پوتا یعقوب ہے، پڑپوتا یوسف ہے۔ جس کے اپنے گھر میں اتنی نبیوں کی فوج ہو، جس کے گھر میں اتنے نبیوں کا اللہ کا کرم اترا ہوا ہو، نبیوں کی بارات ہوئی ہو، وہ ان کو نہیں پر مصطفیٰ کو مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا محمد عربی جیسے ہیں ویسے نہ اسحاق ہیں، نہ اسماعیل ہیں، نہ یعقوب ہیں، نہ یوسف ہیں۔ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ جس کا ہے حضرت موسیٰ ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگاؤ، ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکال دیں نا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ عصا پھینکتے ہیں سانپ بنتا ہے، اور سانپ بنتا ہے تو آرٹیفیشل نہیں ہوتا، پلاسٹک کا سانپ نہیں ہوتا ڈرانے والا، سانپ بنتا ہے تو سانپوں والے کام کرتا ہے۔ ایک 80,000 جادوگر آئے تھے مقابلے میں، ہر جادوگر نے ایک لاٹھی ایک رسی پھینکی، قرآن کہتا ہے دیکھنے والوں کو اچھلتی کودتی سانپ بنتی نظر آئی۔ رب نے فرمایا موسیٰ ذرا عصا پھینکنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، سانس کھینچا اس عصا نے، سانپ بنا نا، سانس کھینچا، کتنی لاٹھیاں کھا گیا، کتنی رسیاں؟ 1,80,000 رسیاں، جو لاٹھیاں سانپ بنتی دکھائی دیتی تھی، کھا گیا جا کے۔ موسیٰ علیہ پکڑ لیا، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہے، نہ قد بڑا ہے نہ وزن بڑا ہے۔ اب کسی کو ہم نے یہ کہتے نہیں سنا کہ جناب سانپ ہو تو ڈنڈا نہیں ہو سکتا، ڈنڈا ہو تو سانپ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں معجزانہ شان میں ایک نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، دنیا کا کوئی بندہ نہیں دعویٰ کرتا کہ ڈنڈا ہو تو سانپ نہیں، سانپ ہو تو ڈنڈا نہیں۔ ہم کہتے ہیں قدرت رب کو مانو کہ بشر ہو تو نور ہو سکتا ہے، نور ہو تو بشر ہو سکتا ہے۔ وہ جو سانپ ڈنڈے اکٹھے کر سکتا ہے وہ نور و بشر بھی اپنے کرم سے اکٹھے کر سکتا ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا مولا اتنا شان ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ سن اس کی شان کیا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، کیا فرمایا؟ لولا محمد
وَأُمَّتُهُ، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا اور اس کی امت کو نہ بناتا، ما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار، تو نہ میں جنت کو بناتا، نہ میں دوزخ کو بناتا، نہ میں سورج کو بناتا، نہ میں چاند کو بناتا، نہ میں دن کو بناتا، نہ میں رات کو بناتا، ولا ملکن مقربن، کسی مقرب فرشتے کو نہ بناتا، ولا نبیا مرسلن، کسی نبی مرسل کو نہ بناتا، ولا ایاکا، موسیٰ پھر تجھے بھی نہ بناتا۔ سبحان اللہ کہو بلند آواز سے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہتے علماء دیوبند کا استاد مولانا کہتا ہے موسیٰ عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزائے عالم ہوتے ہیں۔ اب نسبت مل گئی ہے نا، کیا فائدہ دے گی؟ اس کے فائدے کتنے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم زندگی پوری گزار دیں نا فائدوں پر نشان لگاتے کہ یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، زندگی ختم ہوگی، فائدوں کا اعداد و شمار نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، سرکار کا فرمان ہے حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ دونوں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ کے سارے نبیوں پر اس وقت تک جنت میں داخل ہونا حرام رہے گا جب تک کہ آمنہ کا لال جنت میں داخل نہ ہو۔ سارے نبیوں کا سردار جائے گا تو پھر 1,24,000 جا سکتے ہیں، مگر نہیں، میں جاؤں گا پھر سب جائیں گے۔ یہ بات تو سمجھ آئی، سرکار سردار نے آگے فرمایا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأُمَمِ، اللہ کے سارے نبیوں کی ساری امتوں پر جنت میں داخلہ حرام رہے گا، اے میرے امتی جب تک تو داخل نہ ہو گیا۔ سب سے پہلے جنت میں داخلے کا حقدار تجھے نمازوں نے کیا ہے، روزے نے کیا ہے، حج نے کیا ہے، جہاد نے کیا ہے، مرتبے نے کیا ہے، قرب نے کیا ہے، ولایت نے کیا، نہیں، صرف نسبت مصطفیٰ نے کیا۔ پہلی امتوں کے بڑے بڑے افراد، آصف بن برخیہ، کیا شان ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے 2500 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تخت لا کے رکھ دیا، یہ بڑے بڑوں کو حیران کر کے رکھ دیا، اٹھ کے گیا بھی نہیں، وضو کرنے کی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں مانگی، کہتے ابھی آتا ہے، تو پھر اڑتا ہوا آیا ہے، دیکھا کسی نے؟ غور کرو نا، بندے ہر بات کو عقل کے بل بوتے پہ تولتے ہیں، تو یہ قرآن ہے، کسی کتاب عام میں تو ہے نہیں۔ اگر اڑ کے آتا کوئی دیکھتا نہ آ رہا ہے، پانی میں تیر کے آتا کوئی دیکھتا نہ آ رہا ہے، کوئی 10-20 بندے لگتے نہ بھئی لے کے آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، سامنے پڑا تھا یہ تھا۔ تو وہ آصف بن برخیہ بھی پیچھے انتظار میں ہوگا، آصف بن برخیہ جی کیا ہو گیا، انتظار میں لائن میں لگے ہو، کہتے میری باری نہیں آ سکتی کیونکہ میں سلیمان کی امت کا ہوں، پہلے مصطفیٰ کی امت جائے گی تب جا سکتی۔ اصحاب کہف، کبھی پہلے امتیوں کی شانیں پڑھنا، اصحاب کہف کا کیا مرتبہ ہے؟ قرآن نے کہا 309 برس غار میں آرام کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ حتمی نہیں، یہ اہل کتاب کا قول ہے، اللہ کو معلوم ہے کتنے برس بیت گئے، اور 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ اب 309 سالوں کو 365 سے ضرب دے کے دیکھ کتنا عدد نکلتا ہے۔ ہر دن کے لیے ان کے لیے رب 2 مرتبہ سورج کو حکم دیتا تھا راستہ بدل۔ یہ کسی کہانی کی کتاب میں نہیں آیا جس کو چیلنج ہو سکے، قرآن کہتا ہے کہ چاش کا وقت ہوتا تھا، دہانہ کھلا تھا، سورج کی دھوپ ان کے اوپر پڑتی جہاں لیٹے ہیں، جیسے ہی آتا نا 10 بجے کے وقت پہ، 9 بجے 9:30 چاش کا وقت، تو دھوپ پڑنے کا اندیشہ ہے، رب کہتے سورج راستہ بدل، راستہ بدل کے پھر سیدھا ہوتا نا، زور کا وقت آتا، دوسرا دانا آ گیا، اس دانے کی سورج کی دھوپ پھر پڑتی، رب کہتا راستہ بدل۔ ایک دن میں 2 مرتبہ رب کی کائنات کا نظام بدلا جاتا، جن اصحاب کہف کے لیے کتنی مرتبہ بدلا گیا، ہر سال کے 365 دنوں کے اندر 730 مرتبہ ان کے لیے نظام بدلا گیا۔ 309 سالوں میں کتنی مرتبہ بدلا گیا، اتنی مرتبے پانے والے پیچھے لائن میں انتظار میں ہیں۔ اصحاب کہف جی کیا ہو گیا، جاتے نہیں ہو، مرتبہ اونچا ہے، کہتے ہم ہیں نہیں نا مصطفیٰ کی امت کے،
جب تک وہ میلاد والے نہ جائیں گے ہم جا نہیں سکتے. یہ سرکار کی نسبت نے تجھے وہاں پہ اٹھا کے کھڑا کیا. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.